الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونہ۔ آگے تشریف لے آئیں، انشاءاللہ سنت کا وقت دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہر چیز کا ایک نظام رکھا ہے، چاہے وہ دنیاوی زندگی گزارنے کا کوئی بھی نظام، چاہے وہ کھانے کمانے کا نظام ہو، چاہے وہ گھر کی زندگی ہو، باہر کی زندگی ہو، چاہے وہ نکاح ہو، چاہے دنیا کی ہر فیلڈ اور دنیا کی ہر جو نظام ہو سکتا ہے، اللہ نے اس میں ایک طریقہ، ایک سنت، ایک شریعت اللہ نے قائم فرمائی۔ جب تک بندہ اس شریعت کے مطابق عمل کرتا رہتا ہے اور اس نظام کے تحت چلتا رہتا ہے تو اللہ کے یہاں وہ محبوب ہوتا ہے، اور جب بندہ اس قانون کے اندر اپنی زینتیں، زیبائش، آرائش اور اپنی خواہشوں کو، بیجا خواہشوں کو داخل کر دیتا ہے تو وہی چیزیں جو رحمت بن کر آئی تھیں، نعمت بن کر آئی تھیں، اللہ کی طرف سے بخشش و عطا و عفو درگزر کا ذریعہ بن کر آئی تھیں، وہی احکام، وہی طریقے، وہی نظام لعنت بن کر رہ جاتے ہیں اور اللہ کی طرف سے مردود بن کر، اللہ کی طرف سے ایک مار بن کر رہ جاتے ہیں، اور بندہ سوچتا رہ جاتا ہے کہ ہم نے کیا ہی کیا ہے، ہمارے کون سے اعمال، کون سے گناہوں کی ہم کو سزا مل رہی ہے۔ لہذا دنیا کا جتنا نظام اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے اپنے فرمانبردار بندوں کے لیے ایک معین طریقے کے اعتبار سے بنایا ہے، اور جب جب بندہ اس معین طریقے، اس سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے، اور غیر کیا، خود ایجاد کیے ہوئے نئے طریقوں پہ چلتا ہے، تو وہی طریقے، وہی نظام جو رحمت بنتا، جو برکت کا ذریعہ بنتا، جو اللہ کی طرف سے بخشش کا ذریعہ بنتا، وہی لعنت بن جاتا ہے، اللہ کی پکڑ کا سبب بن جاتا ہے۔ انہی میں سے ایک طریقہ جو انبیاء علیہم السلام کی سنت بھی ہے، جو صحابہ کی سنت بھی ہے، تابعین کی سنت بھی ہے، ولیوں کی سنت بھی ہے، وہ ایک طریقہ نکاح کا طریقہ ہے۔ دور جدید میں اس وقت یہ مہینہ بھی بڑی سالک کا، بڑا جو ہے نکاح اور شادیوں کا بالکل بھرپور لبریز مہینہ چل رہا ہے، لیکن یہ مہینہ کیا رحمتوں کا مہینہ بن سکا؟ کیا اللہ کی طرف سے بخشش کا، عفو کا، درگزر کا، معافی کا مہینہ بن سکا؟ کیا یہ مہینہ وہ مہینہ بن سکا جس نکاح کے ذریعے دعائیں ہوتی تھیں اور دعاؤں کے ذریعے سے اللہ کی رحمتیں اترتی تھیں؟ یہ وہ مہینہ نہیں بن سکا، اس لیے چونکہ یہ لعنت کا ذریعہ بن گیا ان احکام کو جو حکم ہمیں لانے چاہیے تھے، ان حکام کو توڑنے یا چھوڑنے کی وجہ سے۔ انہی میں سے ایک حکم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اور اللہ کی طرف سے بھی، اور نکاح کے موقع پر تقوی کی آیات کا پڑھا جانا صرف اس وجہ سے ہے کہ بندہ جب اللہ کا لحاظ کرے گا تو بندہ جس سے حقوق جس سے بھی وابستہ ہیں، جڑے ہیں، اور نئے رشتہ داریاں جڑ رہی ہیں، ان حکام اور ان حقوق کا بھی لحاظ کرے گا۔ بیٹا خاموش رہو۔ لہذا بندہ اگر اللہ کے لحاظ کرتے ہوئے نکاح کرے گا، اللہ کا لحاظ کرتے ہوئے، اپنے تمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے نکاح کو انجام دے گا تو اللہ اسی کو رحمت بنا دے گا، عطا بنا دے گا، بخشش و عفو و درگزر کا ذریعہ بنا دے گا۔ اور اگر بندہ اللہ کے لحاظ کو بھول جائے گا نکاح کے وقت میں اور تمام خوشحالی کے موقع میں بھی یا بدحالی کے موقع میں بھی، تب وہ حالات اس کے لیے لعنت بن جائیں گے۔ جیسے جہیز جیسی ایک لعنت ناسور جو غیروں میں ہوا کرتا تھا وہ ہم میں داخل ہو چکا ہے، اور اسی جہیز جیسی لعنت کی وجہ سے ہمارا اور آپ کا معاشرہ بگڑ چکا ہے۔
اور اتنا بگڑا ہے کہ جو بچیاں کمتر ہیں چہرے مہرے کے اعتبار سے بھی، پیسے کے اعتبار سے بھی، فقر کی حالت میں جو بہنیں اور بچیاں ہیں، ان کے نکاح ہمارے اور آپ کے جہیز جیسے ناسور کے پالنے کی وجہ سے ان کے نکاح عمل رک گئے، اور ان کے دل سے جو بد دعائیں نکل رہی ہیں اس کو ہم محسوس نہیں کر سکتے۔ ان کی تکلیفات کو، جو ان کی آہ نکل رہی ہے کہ فلاں بغل میں کسی بہن کی شادی ہے اور بڑی آرائش اور زیبائش کے ساتھ بڑے جہیز جیسا ناسور ٹھیلا گیا ہے، اس ناسور کی وجہ سے میرا نکاح نہیں ہو پا رہا ہے، تو کتنی تکلیف دہ آہ اللہ کے ہاں اس کی نکل رہی ہے، یہ ہم نہیں جان سکتے۔ یا تو اللہ اس کی تکلیف کو جانتا ہے، یا وہ بندی، وہ بچی یا بہن وہ اس تکلیف کو جانتی ہے۔ اور ہم نے ایک جھوٹی اور گویا گڑھی ہوئی روایت ہم نے بیان کرنا شروع کر دی ہے کہ اللہ کے رسول نے بھی تو علی رضی اللہ عنہ کو جہیز دیا تھا۔ ایک عام مشہور روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو جہیز دیا تھا۔ اگر ہم دیکھیں تو چاروں بیٹیوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر صرف فاطمہ کو ہی جہیز دیا تھا تو باقی بیٹیوں کو کیوں جہیز نہیں دیا؟ پہلی بیٹی زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح آپ کے گویا سالی کے بیٹے سے، یعنی زینب کی خالہ زاد بھائی سے، ابو العاص سے نکاح ہوا ہے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا۔ کہیں روایت میں نہیں ملتا کہ آپ نے کچھ دیا ہے۔ اور زینب رضی اللہ عنہ کا 8 ہجری میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے پہلے زندگی میں انتقال ہو گیا۔ دوسری بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہ کا نکاح پہلے تو ابو لہب کے بیٹے عتیبہ سے ہوا، لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے کلمے کے لیے اعلان فرمایا کہ کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، تو ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں سے، 2 بیٹیوں کا نکاح ہوا تھا آپ کی، ایک رقیہ کا ایک ام کلثوم کا، دونوں بیٹوں سے عتبہ اور عتیبہ دونوں سے کہا کہ طلاق دے دو، ابھی رخصتی نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے بڑی سخت بد دعا نکلی، وہ الگ بات ہے۔ رقیہ کا جب طلاق ہو گیا ہے عتیبہ سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے۔ نکاح فرمانے کے بعد ان کا بھی انتقال آپ کے حیات میں بدر کے موقع پر 2 ہجری سے قبل انتقال ہو گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد عثمان بن عفان غزوہ بدر میں صرف اسی وجہ سے شامل نہ ہو سکے کیونکہ وہ اپنی بیوی، مرحوم بیوی کی تیمارداری میں لگے ہوئے تھے۔ دوسرا نکاح تیسری بیٹی آپ کی ام کلثوم، جن کا نکاح عتبہ سے ہوا تھا، ابو لہب کے دوسرے بیٹے سے، طلاق ہو گئی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے آپ کی جو پہلی بیٹی تھی، ان کے انتقال کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح فرمایا۔ اس نکاح کے بعد میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جہیز نہیں دیا، اور 9 ہجری میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے زندگی میں ہی ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب آخری بیٹی بچی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، چوتھی بیٹی، سب سے چھوٹی بیٹی۔ آپ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہجرت کے دوسرے سال ہوا۔ بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ حضرت فاطمہ کی عمر اس وقت تقریباً 15.5 سال، اور حضرت علی کی عمر اس وقت تقریباً 21.5 سال تھی۔ اور روایتوں میں جو آپ روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے علی کو جہیز دیا، عربوں کے اندر زمانے جاہلیت میں بھی اور زمانے اسلام میں بھی لفظ جہیز کا کوئی تذکرہ نہیں آیا، کہیں بھی لفظ جہیز کا کوئی تذکرہ نہیں آیا۔ اور جو روایت بیان کی جاتی ہے، جہز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ بخمیل وقربۃ ووسادۃ حشوها اذخر، یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول نے جہیز دیا فاطمہ رضی اللہ عنہ کو، کیا ایک چادر دی، قربتن ایک مشکیزہ دیا، اور وسادتن ایک تکیہ دیا، حشوہا اذخرو اس تکیے میں اذخر نام کی ایک گھاس بھری ہوئی تھی۔ یہ 3 چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو دی۔ لیکن روایتوں پہ غور کریں تو آپ پیچھے کے دور میں جائیں، جب ابو طالب زندہ تھے، ابو طالب کے بہت سے بچے تھے، ان میں 4 لڑکے تھے، طالب، عقیل، جعفر اور علی۔ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا کہ ابو طالب بڑے تنگ دست ہیں، کثیر العیال ہیں، بہت زیادہ بچے ہیں، لہٰذا ایک کو ہم لوگ اپنی کفالت میں لے لیتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جعفر کو لیا، اور عقیل اور طالب غالباً
ابو طالب کے پاس ہی رہے، اور علی رضی اللہ عنہ کی کفالت جو لی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں لی کہ پرورش میں کروں، کیونکہ آپ عمر میں کافی بڑے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی کفالت اپنے ہاتھ میں لی۔ اب آپ غور کریں، جو شخص کفیل ہوتا ہے باپ جیسے، تو باپ خود اگر کسی اس کے بیٹے کی کوئی نکاح ہو رہا ہے تو اس نکاح کے لیے باپ پوری تیاریاں کرتا ہے کہ میرے بیٹے کا یہ کمرہ ہونا چاہیے، میرے بیٹے کا یہ سسٹم ہونا چاہیے، یہاں سے ولیمہ ہوگا، یہ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گویا قائم مقام باپ تھے، کفیل تھے، کفالت کر رہے تھے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول کو جب علی رضی اللہ عنہ نے کہا، پیغام دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کچھ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حطمیہ نام کی وہ جو زرہ ہے، زرہ اس وقت میں لوہے کا کوچ لگا کے جنگ کی جاتی تھی، پورا لوہے کا خود، پورا لوہے کا کوچ ہوا کرتا تھا، مہنگا ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حطمیہ نام کی جو زرہ ہے، وہ لوہے کا کوچ جو تمہارے پاس ہے وہ لے کر آؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفیل ہیں۔ اب آپ کو اور ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو جہیز دیا۔ جہیز کس کے پیسے سے دیا جا رہا ہے؟ جہیز علی دولہا کے پیسے سے لڑکی کو جہیز دیا جا رہا ہے، تو یہ گویا ہماری عقلیں کافور ہو چکی کہ دولہا کے پیسوں سے جہیز نہیں دیا جاتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جہیز کا جو لفظ ہے وہ نہ عربوں میں جاہلیت کے زمانے میں تھا، نہ وہ زمانے اسلام میں رہا۔ ہر زمانے میں جہزہ کا لفظ کسی چیز کو تیار کرنا، جہزہ غازین کا لفظ آیا، غازی کو غزوے کے لیے، جنگ کے لیے تیار کرنا، یہ لفظ آیا ہے۔ یہ لفظ استعمال نہیں ہوا کہ عورت کا نکاح ہو تو بچی کو، لڑکی کو جہیز کے ساتھ آراستہ کرنا، تیار کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہی چیز زرہ ہے، آپ کا ہی لوہے کا کوچ ہے اور آپ ہی سے بکوایا جا رہا ہے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ بازار گئے ہیں اور آپ کے ساتھ سامان خرید رہے ہیں۔ معلوم ہوا ہم و آپ جس روایت کو سمجھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول نے فاطمہ کو جہیز دیا، نعوذ باللہ ہم جھوٹا، گویا کہ ہم جھوٹ پر اور گویا گمراہی پر اور گڑی ہوئی باتوں پہ عمل کر رہے تھے، اور حقیقت کیا ہے؟ بالکل برعکس ہے کہ علی رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے کفالت میں ہیں، بیٹے کے قائم مقام ہیں، اور علی رضی اللہ عنہ سے ہی زرہ منگوائی جا رہی ہے، اور اس زرہ سے، اس زرہ کو بکوا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کروا رہے ہیں کہ ہاں جاؤ تکیہ خرید لو، جاؤ چادر خرید لو، جاؤ مشغیلہ خرید لو۔ اب دور جدید 1442 سال کے بعد، 43 سال کے بعد کا زمانہ دیکھیں، یہ زمانہ ہمارا اور آپ کا ہے۔ نکاح کے موقع پر قاضی صاحب پڑھتے ہیں اپنے رب کی، اے لوگوں اپنے رب کا لحاظ کرو، خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور تمہارے جوڑے کو پیدا فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ تم میں سے بہت سے آدمی اور عورتیں نکالی، اور اللہ کا لحاظ کرو جس سے تم مانگتے ہو، ارحام اور رشتہ داریوں کا لحاظ کرو، اللہ تمہارے اوپر نگراں ہے۔ کیا قاضی صاحب کے خطبے کے موقع پر، یہ آیات پڑھنے کے موقع پر، کیا ہم اللہ کا لحاظ اس سے پہلے کرنے والے، نکاح کے موقع پہ کرنے والے اور اپنے تمام نظام کے موقع پر کرنے والے ہیں یا نہیں؟ یہ خطبہ برائے نام خطبہ نہیں ہے، بلکہ زندگی میں عمل لانے کا خطبہ، زندگی میں عمل لانے کی آیات و احادیث ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونہ، سب سے برکت کے لحاظ سے سب سے عمدہ نکاح، سب سے بڑھیا نکاح، سب سے اچھا نکاح کوئی ہے تو وہ نکاح ہے جس میں خرچ کم۔ خرچ کم ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ لڑکی والوں کا خرچ کم ہو، خرچ کم ہونے سے مراد ہمارا اور آپ کا ولیمہ کرنے والوں کا خرچ کم ہو۔ یہ نہیں کہ آپ سوچیں کہ یہاں لڑکی والے چلو 1000 کا ارینجمنٹ نہیں کر سکتے تو 300 کا کر لیں، یہ بیوقوفانہ دلیل ہے اور تشریح ہے اگر کوئی سوچے کہ خرچ کم ہونے سے مراد لڑکی والوں کا خرچ کم ہو۔ نہیں، خرچ کم ہونے سے مراد ولیمہ کرنے والوں کا خرچ کم ہو، اور جو ہمارے لڑکے والے ہیں ان کا خرچ کم ہو، لڑکی والوں کا کوئی خرچ ہی نہ ہو۔ یہ مراد نہیں ہے کہ لڑکی والوں کا کچھ خرچ ہو، بلکہ ان کا کچھ خرچ ہی نہ ہو۔ زینب کا نکاح ابو العاص سے ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ خرچ نہیں ہوا۔ رقیہ کا نکاح عثمان سے ہوا، کوئی خرچ نہیں ہوا۔ کلثوم کا نکاح عثمان سے ہوا رضی اللہ عنہم، ان کا کوئی خرچ نہیں ہوا۔
اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح علی سے ہوا، جو خرچ دکھایا جا رہا ہے وہ خرچ لڑکے والے کا ہو رہا ہے، لڑکی کا نہیں ہو رہا۔ معلوم ہوا ہم و آپ جو گڑھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ ہاں جہیز ایک لعنت جو ہمارے معاشرے میں پھیل گئی ہے، اس معاشرے کی لعنت کو ہمیں دور کرنا ہے، اور اگر ہم نے دور نہیں کیا تو اللہ حفاظت کرے کہ تمام علاقوں میں ہماری بچیاں اور بہنیں جو بے نکاحی بیٹھی ہیں اور جو ہمارے اور آپ کی وجہ سے بیٹھی ہیں، بیچاری ہو سکتا ہے کچھ خوبصورت نہ ہو، تھوڑی گویا قبل صورت ہوں، اور اس کے بعد جہیز دینے کی ان کے اندر استطاعت نہیں ہے، اس موقع پر بھی جہیز جیسے بھک منگے، جہیز مانگنے والے گویا فقیر، وہ ہر موقع پر، ابھی کل پرسوں میں ایک صاحب سے سنا کہ ایک لڑکے کا نکاح طے ہوا، طے ہونے کے بعد لڑکی سے نکاح ہونے کے قریب تھا، پوچھا گیا لڑکی والوں نے بائک دی کہ نہیں دی، تو جب معلوم ہوا کہ بائک مل نہیں رہی ہے، رشتہ توڑ کے چلے آؤ، ختم کر کے چلے آؤ۔ یہ حالات ہیں ہمارے اور آپ کے، یہ ہم اور آپ، ہمارا معاشرہ کس ماحول میں جی رہا ہے، ہم کس حال میں جی رہے ہیں۔ اور اگر کسی نے جہیز دے دیا، تھوڑا بہت دیا ہے، تو لڑکی کے آنے کے بعد، لڑکا چلیے طنز نہیں کر رہا، لڑکے کے بعد طنز نہیں کر رہے ہیں، لیکن لڑکی کے آنے کے بعد لڑکے کے گھر والی عورتیں وہ مختلف طنزوں سے اس کو گویا زینت دے رہی ہیں، ارے بڑی کم لے کر آئی، فلاں لڑکی کا تو اتنا ملا، فلاں کا اتنا ملا، تیرا اتنا سا ملا، تیرا باپ تو بھکمنگا تھا، صاف لفظوں میں کہوں میں۔ اور بھی آج کل لفظوں میں سنا، شاہ عبد الرحیم صاحب غالباً بیٹھے تھے، پوری تفصیل بیان کی، ایک صاحب آئے اور کہا ہماری برادری جب ہمارے یہاں کسی بیٹی کا نکاح ہوتا ہے تو 70% لوگ ہمارے یہاں مقروض ہو جاتے ہیں، قرض میں ڈوب جاتے ہیں، اور 10% لوگ ایسے ہیں جن کا کاروبار تباہ ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، 20% بس ایسے لوگ ہیں جو تھوڑا بہت بچا سکتے ہیں، رک جاتے ہیں، قرض سے باز ہو جاتے ہیں۔ گویا یہ ہمارے اور آپ کے معاشرے کی کیفیت ہے، اور ہم آپ چاہ رہے ہیں کہ نکاح کے ذریعے سے، نظام کے ذریعے سے ہمارے اوپر رحمت اترے، اللہ کی لعنت اترنا طے ہے، کیونکہ ہم نے لعنت کا ذریعہ، لعنت کا جو سبب ہے وہ اختیار کر رکھا، اور ہم نکاح کے موقع پر یہ آیات پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، لیکن عمل ذرہ برابر۔ اس لیے اس موقع پر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول یاد آتا ہے جو انہوں نے 92 ہجری میں آپ کی پیدائش ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 80 سال کے بعد، بہت قریب کا زمانہ ہے، اس قریب کے زمانے میں تقریباً 20-25 سال کے زمانے میں، آگے کے 92 ہجری کے بعد کے 25 سال کے زمانے میں آپ نے یہ روایت بیان فرمائی ہے جو خیر القرون ہے، سب سے اچھا زمانہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد جو پھر ان سے ملے، پھر جو ان سے ملے، معلوم ہوا بہترین زمانہ پہلے میرا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، پھر تابعین کا زمانہ، پھر تبع تابعین کا زمانہ۔ حضرت امام مالک اسی زمانے کے ایک فرد ہیں، بہترین زمانہ دیکھ رہے ہیں، اس زمانے میں یہ روایت بیان فرما رہے ہیں۔ اور امام مالک کے بارے میں ایک بات اور مشہور ہے کہ مدینے کی سرزمین میں جب تک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ رہے، مدینے میں کسی کو یہ اتھارٹی نہیں، حق نہیں تھا کہ وہ فتویٰ دے سکے۔ امام مالک مدینے میں ہو تو فتوے کی اتھارٹی امام مالک کے پاس ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینے کی سرزمین میں کسی بھی سواری پر سوار ہو کے نہیں چلے۔ محبت رسول دیکھیں، لوگوں نے پوچھا اے مالک آپ مدینے کی اتنی بڑی سرسبز و شاداب زمین ہے، لمبی چوڑی زمین ہے، آپ سوار ہو کے کیوں نہیں چلتے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک اس سرزمین پہ کہیں نہ کہیں پڑے ہوں گے، مالک کی یہ مجال اور جرت نہیں ہے کہ یہ ان قدموں پہ سوار ہو کے سواری پہ چل سکے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہی قول ہے، ان ھذا الدین لا یصلح آخرہ الا بما صلح به اولہ، کہ اس دین کے بعد کے ماننے والے لوگ، اس دین کے بعد کے آنے والے لوگ جو ہوں گے، جب تک وہ اس چیز پر عمل نہیں کر لیں گے جس چیز پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نے عمل کیا، اس وقت تک وہ سرسبز و شاداب نہیں ہو سکتے، اس طریقے پہ جب تک نہیں آ جائیں گے، الا بما صلح به اولہ، جب تک وہ اس طریقے پہ نہیں آ جائیں گے۔ ہم چاہے 1443 ہجری آئے، 1443 ہجری آئے، اگر ہمارا جینا مرنا، اٹھنا بیٹھنا، شادی بیاہ، نکاح اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہوا تو وہ رحمت کا نہیں بلکہ لعنت کا ذریعہ ہوگا، جہیز جیسی لعنت کا ذریعہ ہوگا، اور تمام جو لعنتیں ہو سکتی ہیں اللہ حفاظت فرمائے ان جیسے لعنتوں کا ذریعہ ہوگا۔
اس لیے اللہ نے موقع عنایت فرمایا ہے جہیز جیسی لعنت سے ہم اپنے معاشرے کو، اپنے علاقے کو پاک کریں، اور اگر ہم نے آج پاک نہ کیا تو آئندہ جو بچیاں اور بہنیں اپنے گھروں میں اپنے تکیے سے منہ دبا کر رو رہی ہیں، گڑ گڑا رہی ہیں اللہ سے، اے اللہ فلاں بیٹی کو جہیز ملا اس لیے اس کا نکاح فوراً ہو گیا، فلاں کی خوبصورتی بہت تھی اس لیے نکاح ہو گیا، اے اللہ میں ہی کوتا تھی، میں ہی کمتر تھی، میں ہی فقیر تھی، اس بچی کی جو بد دعا ہے وہ عرش سے ٹکرائے گی، اور اس عرش سے ٹکرانے کے بعد جو بد دعا لگے گی ہمارے معاشرے کو ہم محسوس نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہر شہر میں، ہر گلی میں چرچا ہے جہیز کا، دنیا میں یہ اچھا رواج ہے جہیز کا، ہر شہر میں ہر گلی میں ہے چرچا جہیز کا، دنیا میں ہے اچھا رواج جہیز کا۔ لڑکے کے جنم لیتے ہی فخر سے کہتے ہیں 1 لاکھ کا ٹکٹ ہے یہ بچہ جہیز کا، اس زمانے میں بڑھا لیجئے اس کے روپے۔ اس لیے اللہ سے حفاظت مانگے، اللہ سے اس ملعون چیز سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے۔ ایک بات، دوسری بات ایک اور آخری کہنی ہے کہ مہر کا معاملہ ہمارے معاشرے میں ادھار رکھا گیا۔ ہم نقد میں فقیروں کی طرح جہیز تو لیتے ہیں، لیکن جو مہر ہے جس کو فوراً دینا چاہیے، آتوا صدقاتہن نحلہ، کہ عورتوں کا جو مہر ہے وہ خوش دلی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ اور بالکل دل کے اطمینان کے ساتھ ان کو دو، یہ ہم مہر ادھار لکھوا لیتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے معاشرے میں چاہے مہر ہم تھوڑا کم ہی رکھیں، 1 لاکھ نہ رکھیں، 50,000 نہ رکھیں، 25,000 رکھیں، 20 رکھیں، لیکن مہر کو نقد ادا کریں۔ جو اصلی قرض ہے وہ ادا نہیں کر رہے ہیں اور دوسری ملعون چیزوں کو لینے کے لیے ہم لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور صحیح معاشرہ سنت کے مطابق ہمارے معاشرے کو بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت